بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حسب وعدہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، مگر حسب روایت میری آپ لوگوں سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ جی ہاں ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ایک ایسی شاہکار اور نادر ہستی کی مزار کی ویڈیو ہے جس کے بارے میں آپ جان کر بڑے حیران ہوں گے۔ یہ دکھائی دی جانے والی مزار ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ یہ وہ ابو حنیفہ ہیں جو کہ سید جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگری کے ایک بہت بڑے عالم دین اور وقت کے قاضی تھے۔ آپ کا نام اس وقت کے جید علماء کرام میں سے شمار ہوتا ہے اور آپ کے فیصلے تاریخ کے نادر و شاہکار فیصلے قرار دیے جاتے ہیں، کیونکہ آپ سید جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور ناظرین، جیسا کہ مدینہ الاولیاء کچھ شریف کے دیگر مزارات اپنی مثال آپ ہیں اور پوری دنیا کو اپنی طرف کھینچے جاتے ہیں، پوری دنیا سے زائرین یہاں تشریف لاتے ہیں، تو ان مزارات کے ساتھ ساتھ یہ مزار بھی مرجع خلائق ہے۔ حضرت ابو حنیفہ 13ویں صدی عیسوی کے آخر میں کچھ شریف کے مشہور قاضی تھے۔ ناظرین، ایک مشہور سیاح ابن بطوطہ جن کی کتاب مشہور ہے علی پور کا ایلی، اس میں بھی انہوں نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ وہ جب ملتان جا رہے تھے تو ان کی ملاقات ان نادر و نابغہ روزگار شخصیت حضرت ابو حنیفہ سے کچھ شریف میں ہوئی۔ ناظرین، کافی دن ابن بطوطہ نے حضرت ابو حنیفہ کے ساتھ وقت گزارا اور پھر ملتان کی طرف عازم سفر ہوئے۔ ناظرین، ابو حنیفہ کا مزار بھی اور شریف کے دوسرے اولیاء کرام کے مزارات کی طرح بنایا گیا ہے۔ آپ کے مزار کا کمرہ مستطیل نما ہے جو ایک اونچے ٹیلے پر تعمیر کیا گیا تھا۔ مقبرہ کی چھت لکڑی سے بنائی گئی تھی جو ایک قدیم عرصہ گزرنے کے بعد اب مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، مگر صرف چھت کی کچھ باقیات دیواروں پہ نظر آتی ہیں۔ ناظرین، اس مقبرے کو بھی ملتانی طرز پر دیواروں کو اندرونی اور بیرونی طرف سے روغنی اور موزائیک ٹائلوں سے سجایا گیا ہے۔ ناظرین، مقبرے کا محرابی داخلی راستہ شمال کی طرف ہے۔ مقبرہ کے اندر ابو حنیفہ کی قبر کے علاوہ مزید کوئی قبر موجود نہیں ہے۔ ناظرین، ابو حنیفہ کی مزار کے بالکل جنوب کی طرف تھوڑا سا آگے جائیں تو وہاں آپ کو مزار ملے گا حضرت سید فضل الدین لاڈلہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جن کی مزار کے ساتھ متصل مسجد حاجات بھی واقع ہے اور وہ کنواں بھی واقع ہے
جس میں حضرت فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر اولیاء کرام نے تزکیہ نفس کیا اور قلعہ کشیاں کی۔ ناظرین، وہ ویڈیو میں پہلے بھی اپلوڈ کر چکا ہوں، مگر حضرت سید فضل الدین لاڈلہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار کی ویڈیو ابھی باقی ہے، جو عنقریب انشاءاللہ آپ لوگوں تک پہنچا دی جائے گی۔ ناظرین، حضرت ابو حنیفہ کا روضہ قدس شریف مدینہ الاولیاء کی مین سڑک پر واقع ہے، اور یہ سڑک الشمس چوک سے ہوتی ہوئی محلہ بخاری اور محلہ بخاری سے ہوتی ہوئی ایک پل کی طرف جاتی ہے، پھر آگے کے ایل بی روڈ شروع ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی آج کل چائنیز سینٹر اور جو نیا موٹر وے بنایا گیا ہے سی پورٹ کا، اس کا مرکزی انٹرنس بھی یہاں موجود ہے۔ ناظرین، قدس شریف مدینہ الاولیاء میں ایسی بہت ساری نابغہ روزگار شخصیات کے مزارات موجود ہیں۔ اگر آپ قدس شریف تشریف لانا چاہتے ہیں تو آپ پہلے بہاولپور پہنچیں۔ بہاولپور سے براستہ احمد پور شرقیہ ہوتے ہوئے آپ کو قدس شریف پہنچنا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں تو آپ کو ملتان کے راستے سے آنا ہوگا۔ ملتان سے ہوتے ہوئے علی پور اور علی پور سے آگے ہیڈ پائنن سے گزرتے ہوئے قدس شریف پہنچنا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ تیسرے راستے کراچی سے آ رہے ہیں تو پھر آپ کو صادق آباد رحیمیہ خان سے ہوتے ہوئے ترنڈا محمد پناہ اور ترنڈا محمد پناہ سے آگے آپ کو قدس شریف ملے گا۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو مہربانی کر کے اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کیجیے گا، اور اپنی قیمتی آراء اور تجاویز ضرور میرے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ناظرین، اس طرح کی ابھی بہت ساری ویڈیوز میرے پاس باقی ہیں، انشاءاللہ گاہے بگاہے میں اپنے چینل کا حصہ بناتا رہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو اپنے شہر مدینہ الاولیاء قدس شریف کے مزارات سے متعارف کروا سکوں۔ ناظرین، میری ایک بار پھر آپ لوگوں سے گزارش ہوگی کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔ اپنا